اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تصویر اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ سب اس سے محبت کرتے ہیں، اور اسی تصویر کی وجہ سے ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ میں نے 40-45 سال کیا اس کا میرا دوستی رہی ہے۔ آخری میری بات اس آدمی سے 27 اکتوبر کو ہوئی تھی ٹیلی فون پہ۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا دوست اتنی جلدی ہم سب کو چھوڑ کے چلے جائے گا۔ اس کینیڈا میں جب سے وہ آیا تھا تو یہاں ملاقاتیں صرف ٹیلی فون کے ذریعے ہوتی تھیں، یا میں جب کبھی یہاں آتا تھا تو محافل میں وہ صبح شام میرے ساتھ ہوتے تھے۔ ابھی محمود اختر صاحب نے یاد دلایا، ہاں وہ وقت تھا جب تک ہم کراچی میں تھے، وہ کراچی میں تھے، تو کوئی رات ہم 8-10 لوگوں کی ایسی نہیں تھی جس میں ہم ان کے ساتھ نہ ہو، وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ آپ سب لوگوں نے جس محبت کا اظہار کیا ہے، ہر آدمی نے ایک ہی بات کہی کہ وہ سب کا دوست تھا، اس میں وہ خوبیاں تھیں تو وہ سب کا دوست تھا۔ آج میں نے بھابھی سے ملاقات کی، 1.5-2 گھنٹے تک میں اور میری فیملی ان کے ساتھ رہی۔ میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں اس طریقے سے ان کے ساتھ بیٹھوں گا، ان سے ایسی باتیں کروں گا۔ میں سب سے ایک ہی درخواست مؤدبانہ کروں گا کہ آپ میں سے ہر شخص جب بھی ہاتھ اٹھائے تو میرے دوست کے لیے 3 بار قل ہو اللہ ضرور پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اتنی خوبیوں کا مالک تھا کہ کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ روشن اتنی جلدی چلا جائے گا اور ہم سب اس کے لیے آنسو بہاتے رہیں گے۔ میری بدقسمتی کہ میں اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا تھا، کہ کراچی کے کچھ فاصلے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی نہیں آ سکتا، لیکن وہ کتنی خوبیوں کا مالک تھا یہ سب آپ لوگوں نے اپنا بتا دیا۔ میں نے 40-45 سال میں، وہ میرا بلڈ کا بھائی نہیں تھا، ہم زبان کے بات نہیں تھے، دل سے ہم دونوں ایک دوسرے کو بھائی کہتے تھے، ہر غم میں ہر خوشی میں وہ میری شریک رہا۔ مجھے آج یہاں آ کے آپ سب لوگوں نے جو باتیں کی اور خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی دوست ہیں کہ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرا دوست تھا۔ یہی تو اس کی خوبی تھی، کسی آدمی نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرا دوست نہیں تھا۔ ایک اچھے دوست کی یہی پہچان ہوتی ہے۔ آخری بار جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے فصیح بھائی اور محمود اختر صاحب سے کہا کہ یار کسی شکل سے آپ لوگ جاؤ اور اسپتال جا کے چلے جاؤ، کہ 26 اکتوبر کو میری اس سے آخری بات ہوتی ہے جو میسیج پہ ہوتی ہے، پھر وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب فصیح بھائی گئے اور محمود اختر صاحب گئے، انہوں نے آ کے جو خبر دی تو پھر میں نے اللہ سے دعائیں کرنے شروع۔ بہرحال جانے والا چلا گیا، اچھی یادیں لے کر گیا۔ کینیڈا کے میں ہر شخص اس کے لیے پریشان ہے، تو کراچی میں بھی اس کے لیے بہت ساری دعائیں ہوئیں، اور یہی کسی آدمی کے لیے اچھی چیز ہوتی ہے کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے دوست کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ بہت شکریہ محمود بھائی۔ فیصل عظیم صاحب ابھی تشریف لائیں، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو، یا کوئی اور صاحب اگر رہ گئے ہیں تو کوئی مختصراً کچھ کہنا چاہیں تو۔ فیصل عظیم صاحب ہمارے بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اور ان کے والد شبنم رومانی صاحب بھی حمایت صاحب کے بہت دوستوں میں تھے، بہت سینئر شاعر تھے فیصل عظیم صاحب۔ بہت شکریہ۔ بلکہ آپ نے جو ذکر کیا تو یعنی ہمارا تو خاندانی دوستی ہے ہماری، نائب صاحب کے ساتھ مثلا بلند آئی ہیں، اوجے کمال صاحب ہیں، ان لوگوں سے ہمارا جب میں نے لکھنا شروع کیا تو اوجے کمال صاحب ان سے میرا ہمیشہ تعلق رہا۔ تو روشن خیال بھائی جو ہیں وہ ان کا خیر بھی بہت ساری باتیں تو ہو چکی ہیں، تو ان کو دہرانے کا تو فائدہ نہیں ہے، لیکن روشن خیال بھائی جو ہیں وہ ان کا یہ تھا کہ ہمارا جو رابع قلم کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے مکالمے کا، تو اس میں ہماری کوئی تقریب شاید ہی کوئی ایک آدھ ایسی تقریب ہوگی جس میں وہ نہیں ہے، ہمیشہ آتے تھے، ہمیشہ اس میں شریک ہوتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ شریک ہوتے تھے، ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ پورے جوش و جذبے سے مکالموں میں شامل ہوتے تھے، اور ان کی جو توانائی وہ دیکھنے والی ہوتی تھی۔ تو یہ خصوصیت ہے ان کی، خصوصیت تھی ان کی کہ وہ موضوع جو بھی ہوتا تھا اس میں ہمیشہ نہ صرف اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے بلکہ وہ سوال کرتے تھے۔ تو میرا خیال ہے شاید یہ ہو سکتا ہے ان کے نام کا اثر ہو، یہ ان کے اندر یہ جو ان کے سوال کرنے کی جو تھی ان کی ایک توانائی، اور وہ نظر آتی، یعنی
ہمیشہ، اور ہم لوگ سب لوگ اس کو محسوس کرتے تھے، جس طرح جس انداز سے وہ چیزوں کے بارے میں بات چیت کرتے تھے، تو ہمیشہ خوش ہوتے تھے جب بھی کسی محفل کا جو ہم لوگوں کے سلسلہ ہوتے تھے، ہمیشہ جب بھی ملتے تھے محبت سے ملتے تھے، اور یہ بات بھی سب لوگوں نے کہا کہ وہی کہ محبت والے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، محبت والے تھے، ہمیشہ محبت سے ملتے تھے، اور یہ ظاہر ان کی تربیت تھی کہ جس کی وجہ سے ان سے ہر موضوع پر آپ ان سے بات کر سکتے تھے. تو بلکہ یہ محبت ہی کی بات ہے کہ میرے لیے آج آنا ممکن نہیں تھا، آج بلکہ میں نے شاید ذکر بھی کیا تھا، میرے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا، لیکن یہ روشن بھائی ہیں، ان کے لیے پروگرام ہو رہا ہے اور میں اس میں نہ ہوں تو یہ نہ صرف مجھے افسوس ہوتا بلکہ شرمندگی بھی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور بلند بھائی ہیں ان کے دوسرے گھر والے ہیں، اوجے کمار بھائی ہیں اور دوسرے لوگ، اللہ ان سب لوگوں کے لیے آسانی کرے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. اس سے پہلے کہ میں اپنے بہت ہی محترم التمش جنجوعہ صاحب کو گزارش کروں کہ تشریف لائیں، صرف میں محمد ندیم صاحب ہمارے پاکستان ٹائمز کے، ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. محمود صاحب سے ملاقات ہوگی، خوشی اس بات کی ہے، بڑی دور سے آئے ہیں، اور میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ اسی روز آئیں گے جس روز ان کا انتقال ہوا. بہرحال مصروف کی وجہ سے نہیں آ سکے. محمود اختر صاحب ہیں، تمام پرانے ان کے ساتھی دوست میں دیکھ رہا ہوں، اور بس میں یہی کہوں گا کہ جو پیدائش ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ہجرت کرتا ہے، ہجرت کر کے اس دنیا میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ہجر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جدائی ہوتی ہے وہ. تو جب وہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سے ملنے جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات بھی ہے، اس کو پازیٹیولی ہم لیں. اور روشن کے ساتھ ملاقاتیں رہیں. اکثر شکایت کرتا تھا کہ تم نہیں آتے ہو، نہیں ملتے ہو، چونکہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے جب بھی وہ مسز آگا آتے تھے اور ٹیم ہوٹل میں کہیں بیٹھتے تھے تو میں نہیں جا پاتا تھا، جس کا بہرحال مجھے قلق ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑی، کسی مشورے کی ضرورت پڑی، ہمیشہ روشن خیال نے آگے بڑھ کے سپورٹ کیا. گزشتہ دسمبر میں میں نے حامد علی خان کو بلایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار مجھے بتاؤ، مجھے اس کا ایڈ بنانا ہے. تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایک لائن دے دیتا ہوں، لاگی ریتوں سے لاگی. اور میں نے وہ لائن اٹھائی اور اس پہ کمرشل بنایا، اور وہ ایسا شوٹ ہوا کہ میرے پاس جگہ نہیں تھی ٹکٹس کے لیے. سولڈ آؤٹ شو تھا، وہ اوور کراؤڈیڈ. تو اس قسم کے سارے معاملات روشن کے ساتھ ہمیشہ رہے. جب بھی کسی چیز میں بات چیت ہوئی، کسی چیز کی میں پھنسا کمرشل کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے، تو ضرور اس نے آگے آ کے. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ تھی، مجھ سے کہا کرتا تھا کہ یار تمہارے جو بھی دوست ہیں وہ میرے بھی دوست ہیں اتفاق. جیسے بشیر شاہ جو کراچی میں ہیں، مسعود جوہر جو کہ ٹی وی کمرشلز میں اور ڈراماز میں آتے رہے. تو جن سے کہتا تھا میں تمہارا تذکرہ کرتا ہوں، وہ کہتا ہے یار وہ تو ہمارے دوست ہیں. تو یہ ایک بڑی قدر مشترک تھی ہماری. مزیدار بات ہلکی پھلکی میں جو کہوں گا کہ ایک بار یہ ہوا کہ میرے ایک دوست نے پاکستان سے 4 وہ ڈنڈے بھیجے گولڈ لیف کے، جس میں کہ 10 پیکٹ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یار میں تو سگریٹ پیتا نہیں ہوں. تو میں نے روشن کو فون کیا، میں نے کہا یار روشن میرے پاس 4 ڈنڈے آئے ہیں تو کیا کروں؟ کہنا کسی کو نہ دینا، تجھے میری قسم ہے تو کسی کو نہ دینا. اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ وہ ایک جو کنٹری مینیجر ہیں ہمارے شاہ زیب صاحب پی آئی اے کے، وہ بھی بہت ہی زبردست قسم کے اسموکر ہیں. وہ اتفاق سے آئے تو میرے پاس آفس میں سامنے وہ رکھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا یار یہ تو مجھے 2 چاہیے. میں نے کہا یار میں تو کہہ چکا ہوں. کہنے لگا نہیں یار 2 تو میں لے کے جاؤں گا. اب 2 وہ لے گئے. اب جب روشن آئے 3-4 روز کے بعد تو منہ پھولا ہوا ان کا. کہنے لگے نہیں یہ تم نے غلط کیا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. خیر بہرحال بہت محبت کرتا تھا اس دوستوں کی طرح سگریٹ سے بھی. تو لیکن یہ کہ میں یہی کہوں گا اس کے لیے، اسی بات پہ میں ختم کروں گا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. بہت شکریہ.
بہت شکریہ ندیم بھائی. اور اب میں آخر میں گزارش کروں گا اپنے بہت ہی محترم جناب التمش جنجوعہ صاحب سے, جو ہمارے کونسلر ہیں کونسلیٹ جنرل آف پاکستان میں ٹریڈ کے حوالے سے. کونسل جنرل صاحب نے بھی تشریف لانا تھا لیکن پتہ نہیں شاید کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. بہرحال ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. شعیب بھائی, ایک ایسا ایونٹ تھا جس پہ ہر آنکھ اشک بار ہے, مگر میں پھر بھی تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا, کیونکہ روشن بھائی کو میں جانتا نہیں تھا, مگر جو آج میں نے محبت اس کمرے میں دیکھی ہے, جو قربت ان کے ساتھ اس کمرے میں دیکھی ہے, یقین مانے میرے 43 سال تو عمر ہو گئی ہے الحمدللہ, پتہ نہیں کتنی باقی ہے, میں نے اس طرح کی نہیں دیکھی پہلے کبھی. تو یقیناً وہ ایک کمال بندہ ہی ہوگا جس کے جانے کے بعد اور تقریباً مہینے کے بعد لوگ ابھی تک اس طرح اشکبار ہیں کہ مجھے بھی یہاں پہ بیٹھ کے تقریباً رونا ہی آ رہا تھا. حالانکہ میں اس بندے کو جانتا نہیں ہوں, کبھی ملا نہیں, کبھی دیکھا نہیں, کبھی سنا ہی نہیں. تو جیسے بلند بھائی آپ سب خاندان کے لیے ہم تہہ دل سے دعا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے. یقیناً اگر جو خاندان کے لوگ نہیں ہیں وہ اتنے غمزدہ ہیں تو میں صرف امیجن ہی کر سکتا ہوں کہ وہ خاندان کے لوگوں پہ کیا بیت رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. آخر میں جو چیز آج واپس سے ریلائز ہوئی تو یہ کہ زندگی کی حقیقت تو یہی حقیقت ہے, مگر جائیں تو اس طرح جائیں انشاءاللہ. یہ عزم کیا ہے کہ جائیں تو اس کے بعد بھی لوگ کینیڈا میں رو رہے ہوں, دوست رو رہے ہوں, پاکستان سے آ رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ جی روشن کمال تھا, روشن خیال تھا, یقیناً کمال تھا. دکھ یہی ہوا کہ لازوال تھا. بس اللہ تعالیٰ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, مغفرت کرے. بہت شکریہ التمش جنجوعہ صاحب. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ تمام لوگوں کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں انٹرنیشنل کونسل آف آرٹس کینیڈا کی جانب سے. میں گزارش کروں گا بشارت ریحان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. السلام علیکم. میں آپ تمام دوستوں کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے دوست کے مجھ سے بھی شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے. باقی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا اثر دیر تک رہتا ہے. تو روشن خیال بھائی ایسی شخصیت تھے واقعی. میں نے آج تک ان کو کبھی بھی کسی کے ساتھ غیبت کرتے نہیں دیکھا, یعنی کہ ہمیشہ ان کی رہنمائی کرنی. حالانکہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے, جب بھی میں ان کو دیکھتا تھا مجھے بڑے بھائی یاد آ جاتے تھے. یہ جو جوانی کا دور ہوتا ہے وہ لغزشوں کا دور ہوتا ہے اور بزرگ نہیں جانتے. میرے بڑے بھائی بھی تقریباً اسی طرح تھے, خصوصیت تھے, اور ان کی بھی محبتیں میرے ساتھ اسی طرح تھیں. تو ان کی کمی یہ پوری کرتے تھے. جب بھی ملاقات ہوتی تو اسی طرح کی محبتیں جس طرح وہ کرتے تھے ہمارے ساتھ کرتے رہتے تھے. اور وہ چیزیں جو ہیں وہ آج اس لیے ساتھ نہیں دے رہے. بھر کے اللہ تعالیٰ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ان کے خاندان کے غم میں اور ہمارے غم میں اور دوستوں کے غم میں شامل ہوئے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ناظم بھائی کو بلا لیں. ناظم بھائی آپ ویسے بھی اللہ کے مقبول بندے ہیں. میں اتنا بزرگ کب سے ہو گیا میں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. یا اللہ یہ جو مجلس روشن خیال صاحب کی تعزیت میں منعقد کی گئی ہے اس میں آنے والوں کی ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیے. یا اللہ محروم کے درجات کو بلند فرمائیے، ان کی ہر نیکی ان کے لیے باعث مغفرت کا سبب بنے، ان کی خبر کو روشن کیجیے. یا اللہ ان کی خبر کو جنت کی کیاریوں سے کیاری بنا دیجیے. یا اللہ ان کے حساب کے لیے ہلکا رکھیے گا، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائیے، ان کی لغزشوں کو درگزر فرمائیے، ان کا عمل نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں رکھیے. جنت الفردوس میں ان کا مقام اعلیٰ عطا فرمائیے. ان کے بیوی بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے بھائیوں کو، دوستوں کو صبر جمیل عطا فرمائیے. اس محفل میں شعیب صاحب نے جس اہتمام سے مرحوم کے لیے اپنی محبتوں کو نچھاور کیا ہے، جس طرح بشارہ صاحب نے آپ کے لیے کہا ہے، اللہ ان سب کے نیک اعمال کو درجہ عافیت میں قبول فرمائیے اور مرحوم کے درجات کو بلند فرمائیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.